الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا میرا موضوع سخن ہے درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ آج ہم درود پاک پڑھنے سے کوسا دور ہو چکے ہیں۔ درود پاک سے ہمارا کیا کام ہو سکتا ہے اور درود پاک کے بغیر ہماری زندگی کیا ہو سکتی ہے، انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاعر کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ دلی آرزو تمنا ہے کہ جب میں بستر پہ لیٹوں، جب ہماری آنکھیں بند ہو اور جب ہماری سانس بند ہو، تب بھی جب ہماری سانس رک جائے اس وقت بھی ہماری زبان پر صلی علی محمد ہو، اور جب ہماری آنکھ کھلے تو اس وقت بھی جو ہو تو ہماری زبان پر صلی علی محمد ہو۔ یقیناً عزیزان ملت اسلامیہ، جس شخص کی آنکھ بند ہو اور وہ صلی علی پہ گزرے، اور جس شخص کی آنکھ کھلے اور وہ بھی صلی علی پر آنکھ کھلے، تو یقیناً اس شخص کی ایمان کی پختگی کی علامت ہے کہ ایک انسان ساری دنیا کو ترک کر کے، اس ترقی یافتہ دور میں انسان موبائل کو چھوڑ کر کے، ورنہ آج آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک انسان جب بستر پہ لیٹتا ہے، جب ایک انسان اپنے بستروں پہ سونے کے لیے جاتا ہے، تو انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بجائے، اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو اپنے سامنے رکھنے کے بجائے، بلکہ اس انسان کے ہاتھ میں موبائل اور موبائل کی اسکرین پر اس کی نگاہیں ہوتی ہے۔ نہ جانے اس اسکرین پہ کیا کیا چیزیں وہ انسان دیکھ کر کے رات گزار دیتا ہے، پھر آنکھیں لگ جاتی ہے، موبائل ویسے چالو رہ جاتا ہے، وہ انسان سو جاتا ہے۔ جب وہ سو کر کے اٹھتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ موبائل چلتا ہوا اس کو نظر آتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے میرے ملت کے نوجوانوں، ایسے دور میں ایک انسان اگر ساری چیزوں کو، دنیا کو ترک کر کے، ایسے وقت میں اگر انسان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے جب بستر پہ آئے اور اس وقت اس کی زبان پر اللہم صلی علی محمد ہو، درود پاک کا ذکر ہو، اور وہ اسی درود پاک کو، یعنی درود پاک کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، اور جب اٹھے تو اس وقت بھی زبان پر درود پاک کا ذکر ہو، تو یقیناً اس انسان کی ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک پڑھ کر لبوں کو سجا لیا جائے، درود پاک پڑھ کر لبوں کو سجا لیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں، ایک شخص بہت ایک متقی پرہیزگار تھا، بہت نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن وہ درود پاک پڑھنے میں سستی کرتا تھا، کوتاہی کرتا تھا، نماز تو پابندی سے پڑھتا تھا، لوگوں سے بڑے حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ خیرات سب ادا کرتا تھا، لیکن وہ شخص درود پاک پڑھنے میں کوتاہی کرتا تھا، درود پاک پڑھنے میں سستی کرتا تھا۔ جب وہ ایک رات سویا
تو اس کا نصیبہ جاگا، کیا دیکھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں آتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں آتے ہیں، لیکن اس شخص کی طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر رحمت نہیں کر رہے ہیں، اس شخص سے اعراض کر رہے ہیں۔ وہ شخص بار بار چاہتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نگاہ شفقت کرے، وہ شخص بار بار کوشش کرتا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آئیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ اعراض کرتا، یعنی اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شخص گھبرا گیا، وہ شخص گھبرا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، نہیں، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، میری ملت کے نوجوانوں، سوچنے کی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں، ناراض نہیں ہوں، لیکن پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کا ایک فرد ہوں، اور علماء فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، اپنی امت کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بجا فرمایا علماء نے، صحیح فرمایا کہ میں اپنی امت کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں، لیکن تو نے مجھ کو درود پاک پڑھ کر اپنی یاد نہ دلائی، کہیے سبحان اللہ۔ تو نے درود پاک پڑھ کر مجھ کو اپنی یاد نہ دلائی، اسی لیے میں تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ شخص خواب سے بیدار ہوا، اب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے لگا، جو کہ درود پاک پڑھنے سے پہلے وہ شخص سستی کرتا تھا، اب زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں آئے تھے، سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ پھر دوبارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کا بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میں تجھے پہچانتا بھی ہوں اور تیری ضمانت بھی لیتا ہوں، میں تجھے جنت لے کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ میں تجھے پہچانتا بھی ہوں اور میں تیری ضمانت دے رہا ہوں کہ میں تجھے جنت لے کر کے جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر اس شخص کو یہ برکت کہاں سے ملی؟ اس شخص کو یقیناً یہ برکت درود پاک کے صدقے سے ملی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، گھر میں پریشانیاں ہو درود پاک پڑھیں، گھر میں مصیبت آئے درود پاک پڑھیں، کاروبار میں یعنی برکتیں نہیں ہو رہی ہے اس میں جو ہے تو درود پاک پڑھیں، گھر میں تنگی ہے درود پاک پڑھیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہر چیز کا علاج درود پاک میں موجود ہے، لیکن عقیدت ہونی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص روزانہ مجھ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھے تو کبھی اس کے گھر محتاجی نہیں آئے گی، کبھی تنگی نہیں ہوگی اس کے گھر میں۔ کتنے مرتبہ؟ 500 مرتبہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عاشق، ایک عاشق رسول اس کو سنتے ہیں، اور وہ شخص روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شخص بہت تنگ دستی کا شکار تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ شخص 500 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اس کی ساری تنگی دور چلی گئی اور اچھی خوشحالی زندگی گزارنے لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک پڑھنے کے لیے ہمیں ٹائم نکالنی چاہیے۔ آپ کو میں بتا دوں، جس وقت کو یعنی جس ٹائم کو آپ موبائل میں گزارتے ہیں، اپنے دوستی اور یاری میں گزارتے ہیں، راتوں کو جاگ کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں، دنوں میں جو ہے تو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ان وقتوں میں آپ درود پاک پڑھا کریں۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، دوست آپ کو اچھے راستہ تو نہیں دکھائیں گے، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ دو ایک مل جائے تو اچھی راستہ آپ کو دکھا دیں گے، ورنہ جو ہے تو دوست آپ کو اس دور میں اچھے راستہ تو نہیں دکھائیں گے لیکن برے راستہ ضرور دکھائیں گے۔ اذان کا وقت ہو، مسجد میں اذان ہو رہی ہو اور آپ کو دوست باہر لے کر کے جائے مسجد کے چھوڑ کر، وہ دوست کیسے اچھا دوست ہو سکتا ہے؟
بلکہ آپ کے کانوں میں اذان کی صدائیں آئے تو آپ دوست کو چھوڑ کے مسجد آئے اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے آئے، وہ وفادار دوست ہو سکتا ہے، وہ وفادار دوست ہو سکتا ہے۔ ورنہ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ بخوبی جانتے ہیں، جب تک آپ دوسرے پر خرچ کریں گے، جب تک آپ دوستوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، دوستوں کو ٹائم دیں گے، اس وقت وہ دوست آپ کے لیے اچھے ہیں، لیکن جب آپ ان پر خرچ کرنا بند کر دیں گے، جب آپ کے پاس پیسے نہیں رہیں گے، جب آپ دوستوں کے ساتھ وقت لینا بند کر دیں گے، تو یاد رکھنا وہی دوست آپ کو پیٹھ پہ لات مار کے بھاگ جاتا ہے، یار اب تو اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، جو بھی تھا میں نے خرچ کر دیا، سب ختم ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باہر کا درود پاک پڑھنے کی آپ جو تو کوشش کیجئے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو نہ غسل دیا نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر! اب سوچئے وہ کتنا بڑا گنہگار رہا ہوگا۔ لوگ اس کی فسق و فضولی اور گناہوں کی نوسط کی وجہ سے نہ اس کو غسل دیا نہ جنازے کی نماز پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، اسے غسل دے اور جنازے کی نماز پڑھ، میں نے اس کو بخش دیا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اس کی جنازے کی نماز پڑھ، اس کو غسل دے، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین، آخر اس شخص کی بخشش کیسے ہوئی؟ آخر اس شخص کو کیسے بخش دیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی جانب سے جواب ملتا ہے، موسیٰ ایک دن یہ توریت نکال کر پڑھ رہا تھا، اس نے توریت کھولا اور توریت کھولا تو اس میں پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آیا، اور جب اس نے نام کو پڑھا تو میرے محبوب پر درود پاک پڑھنے لگا، اسی درود پاک کی برکت سے میں نے اس کو بخش دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک کے صدقے میں اس کو بخش دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک یقیناً ہر جگہ آپ کے کام آنے والے ہیں۔ آج لوگ بولتے ہیں ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہماری لوگ بات نہیں مانتے ہیں، ہم یہ کرتے وہ کرتے ہیں، ہم جو ہے تو کیا بتائیں عالم صاحب، روزانہ جو ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اپنے دلوں کو صاف کیجئے، درود پاک پڑھیے، پھر دیکھیے آپ کو کتنا مزہ اور کتنی لذت آتی ہے، درود پاک پڑھنے میں کتنا مٹھاس پن آپ کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، یقیناً ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلخ شہر کا ایک واقعہ ہے کہ شہر بلخ میں ایک تاجر رہتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک ایسا بھی دن آیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے مد نظر اس تاجر کا انتقال ہو گیا۔ وہ تاجر جو تھا مر گیا، بہت مشہور تھا علاقے میں، شہر میں۔ جب وہ شخص مرا تو ترکے میں یعنی وراثت میں بہت سارے مال و جائیداد چھوڑے، اور ساتھ ہی ساتھ 3 موئے مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی چھوڑے۔ 3 موئے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو ترکے میں دے کر کے گیا جو ان کے پاس تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس شخص کا انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد جائیداد میں حصہ ہونے لگا۔ دونوں بیٹے آپس میں بیٹھے، جو ترکے تھے، جو ان کی وراثت تھی، تقسیم ہونے لگی۔ اب جو دنیاوی مال تھے، جو دنیا کی دولت تھے، انہوں نے آدھے آدھے کر لیا، آدھے بڑے بھائی نے، آدھے چھوٹے بھائی نے لے لیا۔ اور جو موئے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پاس بڑے بھائی نے 1 بال رکھے، دوسرے چھوٹے بھائی نے 1 موئے مبارک رکھے، اور 1 بچ گیا تو بڑے بھائی نے کہا ایک کام کرو، اس کو بھی 2 ٹکڑے کرتے ہیں، اور اس کو 2 ٹکڑے کرنے کے بعد آدھا تو رکھ لے، آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چھوٹا بھائی بڑا ہی عاشق رسول تھا، چھوٹا بھائی جو ہے بڑا ہی عاشق رسول تھا۔ وہ شخص کہنے لگا میں اتنی بے ادبی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو جو ہے 2 ٹکڑے کیے جائیں۔ تو بڑے بھائی نے تجویز نکالی، اور تجویز یہ نکالی کہ چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ اگر تم کو اس بال کی اتنی قدر ہے، اگر تمہارے اندر اس کی اتنی عظمت ہے تو ایک کام کر، دولت مجھے دے دے اور یہ بال تم رکھ لے۔ عزیزان ملت اسلام میں اتنا کہنا تھا، چھوٹا بھائی تو موقع ہی تلاش کر رہا تھا، اپنے بڑے بھائی کو خوشی بخوشی سارے مال و دولت دے دیے اور 3 موئے مبارک خود رکھ لیے، 3 موئے مبارک رکھ لیا۔
اب تو ظاہر سی بات ہے بڑے بھائی کے پاس مال و دولت آ گئے، وہ مالدار ہو گیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی سے اگر منہ پھیر لے تو دولت کیا، اس کو غربت ہی ہونے میں ٹائم بھی نہیں لگتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چھوٹے بھائی کا معمول یہ ہو گیا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جو منہ مبارک آ گئے وہ روزانہ منہ مبارک کو سامنے رکھتا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا۔ اب وقت ایسا آ گیا کہ وہ تو مفلس تھا، وہ غریب تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس درود پاک کے صدقے میں اور اس منہ مبارک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی مال و دولت عطا کیا کہ خود اپنی مال کو شمار نہ کر سکا۔ اور وہ جو بڑا بھائی تھا جن کے پاس مال و دولت تھے، آئے دن گزرتے گیا ان کو تنگی آتے گئی یہاں تک کہ مفلس اور کنگال ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بڑا بھائی جو تھا مفلس اور کنگال ہو گیا۔ جب اسی بیچ میں اسی اثنا میں چھوٹے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، علاقے کے لوگوں نے خواب میں دیکھا، علاقے کے ایک اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے پہلو میں بیٹھائے رکھا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ چھوٹے بھائی کو پہلو میں بیٹھائے رکھا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ والے سے یعنی اس نیک صالح انسان سے فرما رہے ہیں کہ علاقے میں اعلان کر دو، جا کے لوگوں کو بتا دو کہ اگر لوگوں کو کوئی اور کوئی پریشانی آئے تو اس کے قبروں کی زیارت کر لیا کرے، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عزیزان ملت اسلامی، اس اللہ والے گئے لوگوں کے پاس جانے کے بعد اعلان کیا کہ جس کسی کو بھی اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہے، کوئی بلائیں اگر کسی کے بھی پاس آئے تو فلاں کی قبروں کی زیارت کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اب لوگوں کے حال یہ ہونے لگے، کتابوں میں آتا ہے کہ اب لوگوں کا حال اور معمول یہ بن گیا کہ جو بھی اس راستے سے اگر گاڑی لے کر کے گزرتے تو گاڑی سے اتر کے پہلے دربار میں سلام کرتے، پھر اس کے بعد آگے سفر کرتے۔ عزیزان ملت اسلامی، آخر اس شخص کو یہ برکت کہاں سے ملی؟ یقیناً اس شخص کو درود پاک کے صدقے میں برکت ملی، درود پاک کے صدقے میں برکت ملی۔ عزیزان ملت اسلامی، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں، آپ بھی چاہتے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، آپ بھی چاہتے کہ ہماری اولاد وفادار ہو، تو یقیناً آپ بھی درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، یقیناً ضرور آپ کے اولاد وفادار ہوں گے، ضرور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ضرور آپ کے ایمان کی سلامتی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک مجھ پر بھیجتا ہے، یعنی روزانہ کا معمول بنا لے، اگر کوئی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا ہی میں وہ اپنا ٹھکانہ جنت نہ دیکھ لے، جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت نہ دیکھ لے۔ عزیزان ملت اسلامی، آج ہر شخص کی خواہش تمنا یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں، مرے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نصیب کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں جنت میں جانے کا طریقہ بتایا اس پر عمل کرنے کے لیے گوارا نہیں کرتے، اس راستے پہ ہم چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم منٹوں سیکنڈوں میں آئے، یعنی ہفتہ مہینہ نہ گزرے ہم کروڑ پتی بن جائیں، ہمارے شمار جو تو بڑے بڑے لوگوں میں ہونے لگے، لیکن اس کو جو طریقہ بتایا گیا راستہ کہ تم کروڑ پتی کیسے بنو گے، اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو 1000 مرتبہ پڑھنا درود پاک آج کے دور میں کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگے گا آپ کو۔ 10 سے 15 منٹ اگر آپ ٹائم نکالیں گے نا تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اور آپ کہیں گے عالم صاحب ابھی تو وقت ہی نہیں ملتا ہے، صبح اٹھتے ہیں جو تو کام میں چلے جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں آپ کو امراوتی سے بڈنیرا جانا ہے، آپ کام کے لیے، آپ کا آفس وہاں ہے، آپ کے سائٹ وہاں ہے، آپ وہاں کام کرتے ہیں، تو آپ کو تو امراوتی سے بڈنیرا جانا ہی ہے، یہ وقت تو آپ کو دینا ہی ہے نا، اتنا وقت تو آپ کو لگے گا کہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ کو جو ٹائم لگے گا امراوتی سے بڈنیرا جانے میں، اتنا وقت آپ کو روزانہ دینا ہی ہے، جب ہی آپ اپنے آفس پہنچ پائیں گے، جب ہی آپ اپنے سائٹ پہنچ پائیں گے۔ لیکن ان وقتوں میں
جو یہ بیچ کا جو وقت ہے آنا جانا، جو جس سے آپ بائک سے یا جس سواری سے آپ جاتے ہیں، چاہے تو ان وقتوں کو آپ موبائل کا ایئر فون لگا کر کے کان میں گانا سنتے ہوئے وقت گزار دیں، چاہے تو اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے برے خیالات وہ کرتے ہوئے گزار دیں، چاہے تو دنیا کے معاملات کو اپنے دلوں میں بساتے ہوئے گزار دیں، چاہے تو درود پاک پڑھتے ہوئے گزار دیں۔ یعنی جس طریقے سے آپ چاہیں ان وقتوں کو خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت ہے سائٹ جانے میں، آفس جانے میں، لیکن ان وقتوں میں جس طریقے سے آپ چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے اچھا اور بہتر وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے۔ سب سے اچھا وقت اسی کو کہا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے۔ آج ہم جاتے ہیں سفر میں، ہمارے کان میں ایئر فون ہوتا ہے، اکثر ہمارے جوانوں کے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، اور زیادہ تر وہ گانے سنتے ہیں، طرح طرح کے، نہ جانے کون کون سے گانے سنتے ہوں گے واللہ عالم۔ اب اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، یقیناً آپ خود سوچیں کہ آپ اپنے کانوں میں، یعنی آپ کے کانوں میں ایئر فون اور آپ گانا سن رہے ہیں، گانا سنتے سنتے آپ کی موت آ گئی، تو آپ سوچیں فرشتے کہاں لے کر کے آپ کو جائیں گے؟ فرشتے کدھر لے کے جائیں گے آپ کو، جنت میں یا جہنم میں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی سزا کتنی ہوگی؟ لیکن اگر آپ درود پاک کا ورد کرتے ہوئے جائیں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے، اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی تو آپ فیصلہ کریں کہ فرشتے کہاں لے کر کے جائیں گے۔ یقیناً جنت کے راستے پر ضرور لے کر کے جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے پروردگار، یہ بندہ جا تو رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، لیکن اس کی زبان پہ درود پاک کا ورد تھا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا 1000 مرتبہ درود پاک اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 10 سے 15 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ اس کے لیے آپ کو تو اپنے دلوں میں جو آپ کے سیاہ پڑ چکے ہیں، گناہ کے جو ڈاٹ پڑ چکے ہیں، اس گناہ کو ہٹانا ہوگا۔ یقیناً کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہم وقت گھنٹوں گھنٹہ فالتو باتوں میں جب گزار سکتے ہیں، فالتو وقت دوستوں کو ٹائم دے سکتے ہیں، تو ہم درود پاک کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا، اور آ کر کہنے لگا کہ جو شخص اگر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں اگر 100 مرتبہ اگر درود پاک پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے؟ کم وقتوں میں آپ بہت ساری نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکتے ہیں، ڈھیر ساری نیکیاں آپ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جب آپ راستے میں چلیں نا، جب آپ گھر جائیں، جب آپ دکان میں سامان خریدنے کے لیے جائیں، جب آپ کہیں جائیں، تو بس صرف عادت بنا لیں کہ درود پاک پڑھتے ہوئے جانا ہے اور درود پاک پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیان کرنے میں، آپ کو سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی لفظ ہو گئی ہو، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 30 اگست بروز بدھ بعد نماز عصر تا رات 10 بجے تک مورسی میں اقصی مسجد کے پاس ریحان پارک میں ایک روزہ سنی اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 30 اگست بروز بدھ مورسی اقصی مسجد کے پاس ایک روزہ سنی اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کو سنت ادا کر لیجئے، جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے اندر آ کر کے جگہ لے لیجیے۔